السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک عمدہ پیغام لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ایسے خوش نصیب ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اور مزار اقدس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سبحان اللہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ یقیناً ہر عاشق رسول کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، حج یا عمرہ کرنے جانے والے لوگ جاتے ہیں نیک اعمال کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، لیکن انجانے میں وہاں غلطی ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے وہ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، وہ باتیں جو حالت احرام میں حرام ہے۔ حالت احرام میں جو حرام ہے وہ چیز میں گنتی کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ باتیں جو حالت احرام میں حرام ہے، یعنی احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھیں گے تو اس وقت کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ عورت سے صحبت، بوسہ، مساس، گلے لگانا، اس کی اندام نہانی پر نگاہ، جب کہ یہ چاروں باتیں بشہوت ہوں، یعنی شہوت کے ساتھ ہو، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سنتے چلیں۔ عورتوں کے سامنے اس کام کا نام لینا، یہ بھی حرام ہے۔ فحش، گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب اور سخت حرام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا، جنگل کا شکار، اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا، بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری دینا، اس کے انڈے توڑنا، پر اکھیڑنا، پاؤں یا بازو توڑنا، ہے نا، اس کا دودھ دونا، اس کا گوشت کھانا، ٹھیک ہے، اس کا گوشت یا انڈے پکانا، بھوننا، بیچنا، خریدنا، کھانا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ جاتے ہیں تو وہاں گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ گوشت وغیرہ کھانا یا انڈا کھانا یہ تو جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھانا بنا رہے ہیں تو وہ حالت احرام میں نہیں ہوتے ہیں، جو حالت احرام میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں منع ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کتروانا، سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا، ہے نا، مونچھ، اچھا، منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، ٹھیک ہے، منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، بستہ یا کپڑے کی بکچی یا گٹھری سر پر رکھنا، یہ بستہ کوئی بیگ وغیرہ ہے نا سر پہ رکھنا، یا کپڑے کی بکچی یا گٹھری وغیرہ سر پہ رکھنا، عمامہ باندھنا۔ اس کے بعد 29 میں ہے برقع، دستانے پہننا، موزے یا جرابین وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائے پہننا، ٹھیک ہے۔ یعنی وسط قدم کا معنی آتا ہے قدم کا جو ہے، یہ جو فٹ ہے نا قدم ہے اس کا بیچ حصہ، ٹھیک ہے، اگر چھپ جائے، ایسے جوتا چپل وغیرہ سب منع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے کاٹ کر پہنیں کہ وہ تسمہ کی جگہ نہ چھپے، ٹھیک ہے۔ سیدھا کپڑا پہننا اور خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا سب حرام ہے نا۔ ملا گری یا کسم، کیسر، گرز کے خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے۔ یہ ملا گری جو آتا ہے، یہ ملا گری یہ ایک قسم کے جو ہے یہ سندل جیسی چیزیں ہوتی ہے جو گھیروا کلر کے ہوتے ہیں، ہے نا، سندل جیسے ملا گری سے کہا جاتا ہے، یا کسم
ٹھیک ہے، کسم ایک پھول ہے، کیسر جو کھایا جاتا ہے، یا اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ڈبا کے اس سے تعویذات کا کام کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں۔ غرض کہ کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہو، سب منع ہے۔ خالص خوشبو ہے نا، مشک، عنبر، زعفران، جاوتری، لونگ، الائچی، دارچینی، زنجبیل وغیرہ کھانا، ٹھیک ہے۔ زنجبیل یہ بھی ایک خوشبودار چیز ہے۔ یہ زنجبیل سونٹھ کو کہا جاتا ہے۔ ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو، جیسے مشک، عنبر، زعفران وغیرہ، یہ بھی سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ سر یا داڑھی کو ختمی یا کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائے، ہے نا، تو یہ بھی منع ہے۔ وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، یہ ہوتا ہے، یہ وسمہ یہ بھی ایک پتہ ہے، ٹھیک ہے، مہندی کے پتے جیسے، تو وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ جیسے مہندی کا پتہ ہوتا ہے اسی طریقے سے وسمہ بھی ایک پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، گوند وغیرہ سے بال جمانا، زیتون یا تیل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا، ٹھیک ہے۔ کسی کا سر موڑنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو، جو مارنا، ٹھیک ہے، پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کو دھونا، یعنی اگر کسی کپڑا میں جوئیں ہے تو کپڑے یعنی جوئیں کو مارنے کے لیے کپڑا کو دھو دیا جا رہا ہے، تو جب کپڑا دھوئے گا تو جو بھی مر جائیں گے، تو اس لیے کپڑا دھونا یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑا اس کے مارنے کو دھونا یعنی جوں کے مارنے کو دھونا، یا دھوپ میں ڈالنا، یا جس کپڑے میں اگر جوں ہے تو اس کو دھوپ میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ مر جائے، تو یہ بھی منع ہے۔ تکلیف دیا جا رہا ہے نا، اور تکلیف دینا حالت احرام میں یہ حرام ہے، منع ہے۔ بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا، ہے نا، پارا جو ہوتا ہے قسم کے کیمیکل جیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالوں میں اگر پارا دے دیا جائے تو جو مر جائیں گے، تو یہ بھی منع ہے۔ غرض کہ جو کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھے سے سمجھ گئے ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے اطلاع دیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا اس چینل رضوی مجاہدی ایڈوکیشن کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگر اچھا لگے تو آپ حضرات کامنٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر بہت امپورٹنٹ سبق لے کے ضرور حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔